شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوبر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ بھائیو، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کچھ عرصہ کسی کی غلامی میں بھی رہے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی حکمت حضرت لقمان سے جو ظاہر ہوئی وہ یہ تھی کہ ان کے آقا نے ان سے کہا کہ یہ بکری ذبح کر دو اور اس بکری کے بہترین حصے لے آؤ، گوشت کے بہترین حصے۔ چنانچہ آپ نے بکری ذبح کرنے کے بعد زبان اور دل لا کر پیش کر دیا۔ ایک بار پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کرو اور گوشت کے بدترین حصے لے آؤ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی زبان اور دل لے کر حاضر ہو گئے۔ تو آقا نے پوچھا کہ جب میں نے سب سے بہترین حصے مانگے جب بھی تم دل اور زبان لائے، اور جب سب سے بدترین حصے گوشت کے مانگے تب بھی تم زبان اور دل لے کر آئے، تو اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا کہ زبان اور دل یہ دونوں اگر درست ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر جسم کا کوئی بہترین اور حصہ نہیں، اور اگر یہی بگڑ جائیں خراب ہو جائیں تو ان سے بڑھ کر بدن کے کوئی بدترین حصے نہیں۔ سبھی بھائیو، حضرت سیدنا لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عام طور پہ لوگ جو ہے وہ طبیب سمجھتے ہیں کہ یہ حکیم ان مانو کر کے جو دوائیں دیتے ہیں، تو وہ اس طرح کے طبیب یا ڈاکٹر ٹائپ کے حکیم نہیں تھے۔ حکیم بہت ہی دانا اور زبردست سمجھدار شخص کو کہتے ہیں حکیم۔ حکیم اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے۔ تو حضرت لقمان جو تھے وہ نبی نہیں تھے، بزرگ تھے، سیدنا داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے ہیں۔ تو یہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک بزرگ تھے، ایک اچھے اور بہترین مسلمان تھے، اور حکمت اور دانائی کی باتیں بہت کرتے تھے، لہذا ان کی پہچان جو ہے وہ حکیم بن گئی، لقمان حکیم۔ عام طور پہ لوگ مطلب یعنی کہ وہ محاورہ بھی بنا چکے
کہ وہم کی دوا لقمان حکیم کے پاس رہی، تو غالباً لوگوں کا کنسپٹ یہی ہے کہ وہ کوئی طبیب تھے، تو وہ طبیب نہیں تھے، طبیب تھے بھی تو روحانی طبیب تھے، یہ بخار اور نزلے کے طبیب نہیں تھے۔ تو انہوں نے مطلب یعنی کہ بکری کے بہترین و بدترین حصے دے کر رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی زبردست حکمت اور دانائی کا مدنی پھول پیش کر دیا کہ واقعی انسان کے جسم میں دل اور زبان یہ ایک ایسے اعضاء ہیں کہ اگر یہ درست ہو جائیں تو نظام سارے کا سارا درست ہو جائے، اور اگر یہ بگڑے تو سارا نظام جو ہے وہ بگڑ جائے۔ واقعی زبان جو ہے یہ اچھی بھی ہے، تو اتنی اچھی ہے کہ اچھی باتیں اس سے صادر ہوتی ہیں اور ثواب کا انبار لگ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اس زبان سے تسبیح بیان ہو، مثلا آپ نے کہا سبحان اللہ، چلیے کہہ دیجئے سبحان اللہ، تو آپ نے ایک اچھی بات زبان سے کہی، تو اس میں ایک تو خوبی یہ ہے اس تسبیح کی کہ یہ تسبیح قیامت تک اپنے کہنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتی رہے گی۔ سبحان اللہ آپ نے کہا تو بحکم حدیث سبحان اللہ کہنے والے کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ تمہارا لیے کہ ایک اچھا کلمہ کہا، اچھی بات کہی، تو یہ آپ کو جنت میں پہنچانے کا سبب بنی۔ اب اسی زبان سے معاذ اللہ کسی کو گالی دی، پھر اگر اگلا آپ سے ڈرتا ہے، آپ کو کچھ بولتا نہیں ہے، تو کم از کم اس کے دل میں آپ نے نفرت کا ایک بیج بو دیا، وہ آپ سے متنفر ہوگا، نفرت کرے گا، آپ سے متاثر کبھی نہیں ہوگا آپ کی گالی سن کر۔ تو اسی طرح اگر زبان سے کسی نے کلمہ کفر بکا تو پھر یہ اپنے قائل کے لیے، اپنے بولنے والے کے لیے قیامت تک لعنت بھیجتا رہے گا یہ جملہ جس نے کلمہ کو۔ تو زبان کو بہت کچھ مطلب یعنی کہ اہمیت حاصل ہے، ہم سمجھتے ہیں۔ دیکھو زبان سے آدمی اقرار کر کے مسلمان ہوتا ہے، تصدیق کر کے، میں کوئی شک نہیں، دل کی تصدیق بھی ضروری ہے اور زبان سے اقرار، اظہار زبان سے ہوتا ہے، بولتا ہے زبان سے۔ شادی تو زبان سے ایجاب و قبول کرتا ہے تو شادی ہوتی ہے، جب دل بپھرتا ہے تو زبان سے طلاق بولتا ہے تو پھر سر پہ ہاتھ رکھ کے روتا ہے کہ میں نے غصے میں آ کے طلاق دے دی، بیوی آپ سے نکل گئی۔ اب غصے میں ہی آدمی طلاق دیتا ہے، پیار میں تو کوئی دینے سے رہا، ظاہر وہ غصہ ہے اس لیے مطلب دلیل تو نہیں چلے گی، ورنہ جتنے بھی سریوں کے پیچھے جیل میں بند ہے یہ سب کے سب سرفرے اور غصے والے ہوتے ہیں عموماً، یا بیچارے مظلوم ہوتے ہیں جن کو مطلب دشمنی کی وجہ سے بند کر دیا جاتا ہے یا کروا دیا جاتا ہے، وہ الگ ہے۔ بہرحال یہ کہ جو سزا کے مستحقین ہوتے ہیں عموماً یہ غصے والے ہوتے ہیں، جو مطلب لڑتے ہیں، بھیڑتے ہیں، چاقو مارتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، وہ عموماً جذباتی اور بہت ہی مطلب یعنی کہ غصے والے ہوتے ہیں، جلد باز ہوتے ہیں، عقل بہت کم ہوتی ہے ان میں۔ ٹھیک ہے وہ عقل مندی کے ان سے اظہار ہوتے ہیں، لیکن ایسے لوگ عقل مند نہیں ہوتے، ان میں قوت فیصلہ نہیں ہوتی، غصے میں آ کر گزرتے ہیں، بعد میں بہت پچھتاتے ہیں۔ تو ان کی دلیل کٹہرے میں کھڑے رہ کر اگر وہ جج کے سامنے کہنے غصہ آ گیا تھا اس لیے میں نے گولی چلا دی، تو ظاہر ہے کوئی اس کی نہیں سنے گا۔ تو یہ زبان جو ہے، یہ زبان، اسی زبان سے اقرار ایجاب و قبول کر کے آدمی نکاح کرتا ہے، اسی زبان سے طلاق بھی دے ڈالتا ہے، بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیا اسی زبان سے میٹھی بات کر کے، پیاری بات کر کے کسی کا دل لبھاتا ہے، تو اسی زبان سے ٹیڑھی بات کر کے کسی کا دل دکھاتا ہے۔ یہی زبان مسند پر بھی بٹھاتی ہے، اور یہی زبان آدمی کو مطلب یعنی کہ ایسا ذلیل و خوار کرتی ہے کہیں کا نہیں رہنے دیتی۔ تو اس زبان کو انسان کے جسم میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور یہ زبان اللہ تعالی کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ چنانچہ اس زبان کو مطلب یعنی کہ سنبھال کر استعمال کرنا ضروری ہے، یعنی کوئی یہ سمجھے کہ یہ زبان نعمت ہے تو اس زبان کا، اس نعمت کا استعمال یہی ہے کہ بس اس کو مطلب یعنی کہ اس سے بولے چلے جاؤ، جو سمجھ میں آئے وہی بولتے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح کھانا بھی نعمت ہے تو اس کھانے کو اگر بے دریغ کھائیں گے تو پیٹ خراب ہو جائے گا، نہ جانے کیا کیا ہو جائے گا، بلکہ بعض اوقات توجہ نہیں رہتی تو بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث کا واقعہ ہے، حدیثیں لکھ رہے تھے اور کھجوروں کا ساتھ میں مطلب یعنی کہ کھجوروں کی ٹوکری وغیرہ رکھی تھی، تو کھجوریں کھاتے جاتے تھے، لکھتے جاتے تھے، کھجوریں کھاتے جاتے تھے، انہیں توجہ ہی نہیں رہی، حالانکہ کھانا بہت بڑی نعمت ہے، کھجوریں بہت بڑی نعمت ہے، تو کھاتے رہے یہاں تک کہ ساری کھا گئے، تو پھر ان کا انتقال ہو گیا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو آپ نے دیکھا یہی کھانا جو نعمت ہے، جو جان بچنے کا سبب بنتا ہے، جان بننے کا سبب بنتا ہے،
خون بنتا ہے، جسم بڑھتا ہے، نشو و نما ہوتی ہے اعضاء کی، اور وہی کھانا جان لیوا بھی ہوتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اسی طرح یہ زبان جو ہے یہ بھی مطلب یعنی کہ آدمی کو عزت بھی دلاتی ہے، اور یہی زبان جو ہے اس سے جان بھی جاتی ہے۔ جب کسی کی گھوم جاتی ہے، دو دو ٹکڑے گالیاں نکالتا ہے، اگلے کی اس سے زیادہ گھومتی ہے تو فائر کر دیتا ہے۔ یہ تو عام طور پہ اخبار میں آتا ہے کہ وہ دو جگری یار ہوتے ہیں، تو میں ہو جاتی ہے، پھر وہ قتل ہو جاتا ہے اور بندہ بھاگ جاتا ہے۔ یہی زبان راز فاش کروا دیتی ہے۔ جب کسی کے پاس کوئی راز آتا ہے تو بعضوں کی یہ فطرت ہوتی ہے کہ اس سے رہا نہیں جاتا کہ میں کسی کو بولوں، کسی کو بولوں، کسی کو بولوں، تو آخر وہ کسی کو بولتا ہے، اور بعضوں کا یہ کہہ کر بولتا ہے کہ دیکھو کسی کو بولنا مت، میں تم کو ہی بولتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ مطلب جو دو ہونٹوں میں نہیں سمائی وہ کہیں نہیں سمائی گی۔ جب تم نہیں سنبھال سکے تو یہ اگلا کیا سنبھالے؟ وہ بھی کسی کو رازدار بنا لے گا۔ تو اس طرح بھی آپ کا راز فاش ہو جائے گا کہ بشر راز دلی کہہ کر ذلیل و خوار ہوتا ہے، نکل جاتی ہے جب خوشبو تو گل بیکار ہوتا۔ یہی زبان جب بہت ہی پیار میں آتی ہے، محبت میں آتی ہے، تو نیکیوں کے انبار لگا دیتی ہے، نیکیوں کے انبار۔ مثلاً حدیث شریف میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ جو اپنے بھائی کو نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے، تیرے پاس اس کے لیے کیا اجر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس کے ایک ایک کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں، اور مجھے اسے جہنم کی سزا دیتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا زبان جب پیار میں آئی، محبت میں آئی، اور نیکی کی دعوت کے مدنی پھول اس نے برسانے شروع کر دیے، تو ایک ایک جملہ ایک ایک سال کی عبادت، ایک ایک جملہ ایک ایک سال کی عبادت۔ مثلا الحمدللہ میں اس وقت نیکی کی دعوت آپ کو پیش کر رہا ہوں، جب تک میں بولتا چلا جاؤں گا انشاءاللہ مجھے یہ ثواب میری زبان دلاتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ ظاہری سبب زبان ہے، الگ بات ہے کہ اللہ نے دل دیا، دماغ دیا، جذبہ عطا فرمایا، سب اسی کا عطا فرمایا ہوا ہے، اور یہ زبان بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ تو بظاہر یہ زبان اچھا بولنے لگی ہے اور نیکی کی دعوت دینے لگی ہے، تو انشاءاللہ ایک ایک کلمے کے بدلے ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب دلائے گی۔ اچھا، اب اس میں شیطان بہت کوشش کرتا ہے کہ یہ زبان سے اتنا بڑا ثواب نہ بندہ پائے، تو جو بولتے ہیں ان کو سستی دلاتا ہے، بیان کا موقع آیا تو وہ جان چھڑاتا ہے، جی چراتا ہے، سستی کرتا ہے، انہیں سوچتا نہیں کہ میں اگر 10-15 منٹ بولوں گا تو مجھے ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں سال کی عبادت کا ثواب مل جائے، وہ نہیں بولتا۔ اسی طرح درس فیضان سنت بڑی سستی شیطان دلائے گا، بڑے اس سے مطلب ناغے کروائے گا کہ یار تو یہ مطلب منٹوں میں یہ برس ہا برس کا ثواب تو لے جائے، اپنے سے برداشت نہیں ہوتا یہ، تو یہ مت لیا کر، یہ سستی دلوائے گا۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی دھکے دے کر نکالے، مار مار کے بھگائے، پھر بھی یہ نیکی کی دعوت والا کام ایمانداری کی بات ہے، چھوڑنے والا نہیں ہے، جو سمجھے اس کے لیے دانش مندہ ذرا اشارہ کافی ہے۔ تو یہ تو ہر وقت کیے جانا چاہیے، اس میں سستی کرنی نہیں چاہیے، کہ بہت ہی آسان ذریعہ ہے برس ہا برس کی نیکیاں کمانے کا سبب، کہ اللہ نے آپ کو زبان دی تو اس زبان کا یہ بہترین استعمال ہے، اس نعمت کا بہترین شکرانہ ہے کہ اس کی راہ میں یہ زبان چل رہی ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال نبی بھائیوں، اس زبان کا حق ہے کاش ہم ادا کرنے میں اسی کے کرم سے کامیاب ہو جائیں، ورنہ نفس ہمیں یہ کرنے نہیں دے گا۔ تو یہ زبان بڑی اہمیت کی حامل ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے محبوب دانا غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے عظمت نشان ہے، جو مجھے اپنی داڑھوں اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ تعالیٰ نے داڑھوں کے درمیان اور ٹانگوں کے درمیان والی چیزوں یعنی زبان اور شرمگاہ کی برائی سے بچا لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ بھائیوں، پتہ چلا کہ شرمگاہ اور زبان جو ہے یہ بہت ہی بڑی آزمائش کے اعضاء ہیں، کہ ان کے معاملے میں اگر کوتاہی کرے گا تو مصیبت میں پڑے گا، اور ان کے معاملے میں صبر کرے گا تو جنت پائے گا۔ تو جس کو جتنا مطلب ہے کہ فضول باتوں کی خواہش ہے، گالیاں بکنے کی خواہش ہے، فالتو بولنے کی بہت مطلب شدت سے خواہش ہے، تو جتنا اس پر کنٹرول کرنے کے لیے اس کو زحمت کرنی پڑے گی اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طرح جس کو بری خواہش ہے تو جتنا اس کو دبانے کے لیے اس کو صبر کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی۔ جوانی ہے، جوانی دیوانی ہے، بہت جذبات مطلب غالب ہیں، پھر بھی صبر کرے گا تو جتنا صبر کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا اتنا اس کے لیے
اجر کا ذخیرہ زیادہ ہوگا، کہ جو عمل دنیا میں جتنا دشوار ہوتا ہے قیامت کے روز پلے میں وہ اتنا ہی وزن دار ہوگا۔ تو یہ اصول یاد رکھنے کے جتنا مشکل ہوگا کوئی عمل اتنا زیادہ ثواب ہوگا۔ بعض بیچارے وہ ہکلاتے ہیں، زبان ان کی صاف نہیں ادا ہوتا تو وہ کتراتے ہیں کہ ہم قاعدہ نہیں پڑھ سکتے، ہم کیسے قرآن شریف سیکھیں، ہماری زبان کام نہیں کرتی۔ تو ان کے لیے یہ بشارت ہے کہ جو جس کی زبان مطلب سسلاتی ہے، ہکلاتی ہے، وہ اس کے باوجود اگر تکلیف کے باوجود، اٹکتی ہوئی زبان کے باوجود اگر قرآن پڑھے گا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا۔ تو جو بھی عمل جتنا دشوار ہوگا اتنا ہی مطلب اس میں ثواب زیادہ ملے گا۔ جیسے فی زمانہ داڑھی رکھنا یہ دشوار ہے، تو جس کے گھر کا ماحول جتنا زیادہ خراب ہوگا، جس کی نوکری کی جگہ جتنی زیادہ خراب ہوگی، جس کا ماحول دوستوں وغیرہ کا جتنا زیادہ سخت ہوگا، داڑھی رکھنے کے معاملے میں اس کو زیادہ سختیاں سہنی پڑیں گی، اتنا ہی اس کو ثواب زیادہ ملے گا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تو اس دور میں داڑھی رکھنے والے کے لیے یہ فرمایا کہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں اس دور میں داڑھی رکھنا، اس سنت کو زندہ کرنا یہ بہت ہی دشوار ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، زبان جو ہے اس کو جتنا قابو میں رکھیں گے فائدے میں رہیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضاء جھک کر زبان سے کہتے ہیں ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر، کیونکہ ہم کچھ سے وابستہ ہیں۔ اگر تو سیدھی رہے گی ہم سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ زبان اگر میٹھی باتیں کرے گی، اچھی باتیں کرے گی تو جسم اس سے راحت پائے گا، دنیا میں بھی راحت پائے گا، آخرت میں بھی راحت پائے گا۔ اور اگر زبان ٹیڑھی چلی، اس کو جھاڑا، اس کو لتاڑا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چگلی کھائی، تو یہ زبان اگر کسی کو مطلب اس طرح غلط باتیں کرے گی تو اگر جیسے کسی کو جھاڑ دیا یا کسی کو گالی دے دی، اس کی گھوم گئی، وہ ٹوٹ پڑا، تو وہ آپ کی زبان کو نہیں مارے گا، وہ آپ کے جسم کے اعضاء کو ضربیں دے گا۔ منہ پہ گھونسا پڑے گا تو پیٹ میں لات پڑے گی تو چھری نکلے گی تو ہو سکتا ہے کہ چیر پھاڑ کے رکھ دے۔ زبان پھر بھی نہ چھری سے کاٹے گا وہ، نہ زبان پہ گولی چلائے گا، گولی کھوپڑی پہ چلائے گا یا کہیں بھی چلائے گا۔ تو یہ زبان جو ہے یہ مطلب خود صاف نکل جاتی ہے، بندے کو پھنسا دیتی ہے۔ تو سارے اعضاء جھک کر اس سے التماس کرتے ہیں کہ تو ہمارے بارے میں اللہ سے ڈر۔ یار صبح کو ایسا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم تجھ سے وابستہ ہیں، اگر تو سیدھی رہی ہم بھی سیدھے رہیں گے، تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ زبان کو قابو میں رکھنا ضروری ہے، ورنہ یہ زبان اگر قابو میں نہیں رہی تو جہنم میں اٹھا کر پھینک دے گی، کیونکہ جہنم میں جانے والوں کی ایک تعداد ہوگی جو مطلب یعنی کہ زبان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنا زبان کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے کسی دوسری چیز کو اس قدر قید میں رکھنے کی ضرورت نہیں۔ انسان کے سر گناہوں کا بوجھ لدوانے میں زبان سب اعضاء سے بڑھ کر ہے۔ گناہوں سے بچانا سب اعضاء کو ضروری ہے، لیکن زبان کی دیکھ بھال اور اس پر قابو پانا سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ اگر بندہ غور کرے تو واقعی بہت سارے گناہوں کا تعلق زبان سے، جھوٹ زبان سے، غیبت زبان سے، چغلی زبان سے، دو رخا پن، لگائی بجھائی، یہ عام طور پہ یہ گناہ جو ہے یہ زبان سے ہی سرزد ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لکھ کر بھی آدمی جھوٹ بول سکتا ہے، غیبت کر سکتا ہے اشاروں سے بھی وہ، لیکن اس کی نوبت کم آتی ہے زبان سے اس طرح کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ کسی کا عیب اچھالنا یہ بھی زبان سے، کسی کا راز فاش کرنا زبان سے، اپنا پول کھول دینا، بعض بیوقوف اپنا بھی پول کھول دیتے ہیں، اپنے بھی راز لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں، پھر سر پکڑ کے روتے ہیں جب ڈنڈورا پٹ جاتا ہے۔ تو زبان کی وجہ سے بہت سارے مطلب گناہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ معاذ اللہ جو زیادہ بولتے ہیں ان کو دیکھا ہے بعض اوقات زیادہ جب بولتے ہیں نا جو لوگ، بعض اوقات ان کے منہ سے کفریات بھی نکل جاتے ہیں، معاذ اللہ ایسی مطلب ان کے منہ سے بکواس نکل جاتی ہے کہ بس یہ چاہتا ہے کہ بس بھاگو بھاگو، ایسوں کے پاس مت کھڑے۔ جو باتوں نہیں ٹکرتا اپنا تو دل گھبرانے لگتا ہے۔ خصوصاً اس معاشرے میں جو لوگ ہوتے ہیں ادھر عمر کے یا بوڑھے بیچارے، بعض اتنے باتوں نہیں ہوتے ہیں کہ بس دل گھبراتا ہے، اور مطلب بات پہ بعض اوقات ایسی بات کرتے ہیں کہ کیا کہیں۔ جیسے بعض لوگ بات پہ بولتے ہیں اللہ نے یوں بولا ہے، اللہ نے یوں تھوڑی بولا ہے، اللہ نے یوں بھی بولا ہے، حالانکہ ان کا یہ کہنا نہ کسی حدیث کی شرح ہوتی ہے، نہ کسی آیت کا ترجمہ یا تفسیر۔
खाली बस बोलते रहते हैं अपने मर्जी की बात। अल्लाह ने यूं बोला, अल्लाह ने यूं थोड़ा बोला, अल्लाह ने यूं भी बोला, अल्लाह ने बोला घर का भी ख्याल रखो, अल्लाह ने बोला धंधा भी करो, अल्लाह ने बोला है कि बच्चों का भी ख्याल रखो। यानी पता नहीं ये अल्लाह की तरफ मंसूब कर करके ये लोग बोलते रहते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनका कुरान और हदीस में कोई मतलब देने के तस्करा नहीं होता, लेकिन ये बोलते चले जाते। और कुरान पाक में है उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे। जैसे लोग बोलते हैं अल्लाह ने बोला है कि दीन के साथ साथ दुनिया का भी ख्याल रखो। अब बताओ किस आयत का तर्जुमा है, किस हदीस की मतलब शरह। बस ये बोलते चले जाते हैं जो समझ में आता है लोगों को। तो इसलिए मतलब मैं तो ये कहा करता हूँ अपने साईं भाइयों को कि जब भी फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने की जरूरत पेश आए तो जब तक अपने हाफजे पर एतमाद न हो कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही फरमाया किसी मुस्तनद सुन्नी आलिम की किताब में, जब तक नहीं पढ़ा ये मत कह दिया करो कि सरकार ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहीं ऐसा ना हो कि झूठ हो जाए, या अल्लाह ने ऐसा फरमाया ये भी मत कहा करो जब तक कंफर्म पता ना चल जाए कि ये कोई आयत का तर्जमा है या ये किसी हदीस कुदसी के अल्फाज है। तो बस अपनी तरफ से मत कहा। तो नहीं पता कि अल्लाह का फरमान है या उसके महबूब का फरमान है जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसी बातों को जहां मतलब अपने को यकीनी तौर पर पता नहीं होता तो उसमें यह कह दिया जाए मनकूल है या वैसे ही कह दिया जुमला, तो इसमें भी कोई हरज नहीं। लेकिन ये अल्लाह रसूल की तरफ मंसूब करते हुए मुकम्मल तौर पर आपको एतमाद होना चाहिए जल्ल जलालुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकई ये हदीस या आयत या हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी वो होती है जिसमें जबान रहमत आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है और फरमान जो होता है वो प्यारे अल्लाह अज़्ज़ व जल का होता है, उसको हदीस कुदसी कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक हदीस में ये मजमून है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर मैं अपने बंदे की आंखें ले लूं और वो इस पर सब्र करे तो मैं इसको जन्नत दूंगा। अब देखिए है हदीस में लेकिन फरमान अल्लाह का, तो इसको कहते हैं हदीस कुदसी जिसमें अल्लाह का फरमान हो। और यहाँ ये भी मतलब पता चला कि जिन लोगों की आंखें कमजोर हो जाती हैं ये परेशान ज्यादा ना होना चाहिए, अल्लाह की रिदा पर राजी रहे। अब जो होना था हुआ, अगर सब्र करने में कामयाब हो जाए, आंखें चली गई, सब्र करने में कामयाब हुए तो इंशाअल्लाह जन्नत की बिशारत है इंशाअल्लाह। तो बहरहाल अपनी जबान को कंट्रोल में रखने की सही जारी रखो, इंशाअल्लाह कोशिश करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे तो एक वक्त वो आएगा कि हम खामोश मोमिन बन जाएंगे। और हदीस शरीफ में खामोश मोमिन की फजीलत आई है। एक हदीस का इसमें मजमून मौजूद है कि जब तुम्हें कोई खामोश मोमिन दिखाई दे तो उसके पास जरूर बैठो, वो जरूर साहिब हिकमत होगा। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने देखा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़बान मुबारक को हाथ से पकड़कर खींच रहे थे। अर्ज़ किया, ऐ नाइब रसूल आप ये क्या कर रहे हैं? सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इसने मुझे नाकों चने चबवाए हैं। और हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस्म में कोई ऐसा उज़्व नहीं कि ज़बान की तेजी की शिकायत अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में ना करता हो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कतई जन्नती हैं, मालिक जन्नत, ताजदार रिसालत, शहनशाह नबुव्वत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिनको बनफ्से नफीस जन्नत की बिशारत दी है, वो जन्नती हस्ती अपनी जबान को मरोड़ रही है, खींच रही है और पूछने पर फरमा रही है कि इसने मुझे यानी इस जबान में नाकों चने चबवाए हैं, यानी इस जबान ने मुझे बहुत परेशान किया। यकीनन ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इंकिसारी ही हम कहेंगे। इनकी जबान से जो फूल झड़ते थे उसकी खुशबू खुदा की कसम आज तक बाकी है। और मैं कहता हूँ वल्लाहि लज़ीम ये भी फूल नहीं, एक फूल का खुशबूदार गुलदस्ता है जो हमें मिला और इसकी खुशबू हम हासिल करने की कोशिश करें। यानी ये इरशाद आपका कि मैं जबान ने मुझे नाकों चने चबवाए और ये फेल आपका जबान को मरोड़ना, ये भी एक मदनी महके महके फूलों का गुलदस्ता कि उम्मत इसकी खुशबू हासिल कर रही है। और जबान की बुराई से, जबान की आफत से अपने को बचाने के लिए इसकी दलील पकड़ रही है उम्मत। अच्छी बातें करना ये खामोशी से अफजल, ये याद रखिए। अच्छा बोलना,
अच्छे बोलने से मुराद ये दुनिया का अच्छा बोलना नहीं, दीन के मामले में अच्छा हो जो अल्लाह और रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के अहकामात के दायरे के अंदर जो हो अच्छा बोलना, तो वो मतलब यानी कि खामोश रहने से अफजल है। मसलन इस वक्त जो मैं बोल रहा हूं तो मेरा गुमान है कि मैं अच्छा बोल रहा हूं। अब इसमें इस बोलने में भी हो सकता है कि बहुत सारे फालतू अल्फाज निकल जाते होंगे। अल्लाह ताला से दरखास्त है कि वो माफ फरमा दे कि हमें अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं, क्योंकि बुजुर्गान दीन बहुत कंट्रोल करते थे और बड़े इन्होंने जो मतलब वो उसूल बयान किए वो भी बड़े जबरदस्त। मिसाल के तौर पर हुज्जतुल इस्लाम सैयदना इमाम मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने तो यहां तक लिखा है कि जो बात एक लफ्ज में कही जा सकती हो वो दो लफ्ज में न कहे। अब ये हमारे लिए इस पर अमल करना वाकई यानी कि हम लोग इतने बातूनी हैं इस दौर में कि बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारा कोशिश है। दो लफ्ज तो आमतौर में लोग बोलते ही हैं, रोटी वोटी, बच्चा मच्चा, तकरीर वकरीर बोलते हैं, खाना वाना, चाय शाय। तो ये दो दूसरा ये जो मैंने मिसालें दी तो ये मेरा फजूल बोलना इंशाअल्लाह नहीं कहलाएगा। मैं तो आपको समझा रहा हूं कि इसमें कौन सा लफ्ज फजूल है, तो मुझे तो शाय कहने में भी इंशाअल्लाह सवाब मिलेगा इन मानों का। तो दूसरा लफ्ज चाय शाय, शाय जो है ये मोहमल है लुगत उर्दू के हिसाब से, मोहमल माने जिसके माना कुछ ना निकलते हो, तो ये जबान यानी लुगत के एतबार से भी फजूल लफ्ज, तो ये हम लोग बहुत बोलते हैं डबल। अच्छा, बाज इतने बेचारे मतलब अजीब लोग होते हैं, बाज क्या अक्सर एक मैं नुक्ता मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूं, आप सब गौर करना है इसको, दूसरों को फजूल बातें बहुत करवाते हैं। मसलन कोई बात किसी ने आकर कही, मसलन ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रात बड़ी रात है और इंशाअल्लाह ककरी ग्राउंड में अजीमुशान महफिल मिलाद का एहतमाम होगा दावत इस्लामी की तरफ से। जब ये कोई बोलता है ना तो फिर बंदे के मुंह से निकलते हैं क्या जी, आपको याद नहीं आ रहा होगा, अब आप नोट करना कि जब आप बोलोगे तो अगला बोलेगा क्या जी हैं, ये तीन अल्फाज बोलेगा, बदतमीजी का अंदाज है, क्या ये नॉर्मल अंदाज है, और जी ये जरा मुहज्जब अंदाज है, मगर ये तीनों अल्फाज जो हैं ये अगले से बात रिपीट करवाते हैं कि जरूरतन एक बार बोल चुका, आप समझ भी चुके मगर रिपीट करवाने, ये एक खास आदत मैंने बहुत नोट की है। अब इसमें भी सूरतें होती हैं, अब मसलन मेरे जैसा भी कहता है क्या, तो मेरे कान जो है वो जरा कभी कभी कम सुनते हैं, और ये बहरहाल मौत की निशानियों में से है। ये मौत का कासिद है कि आज़ा में तगय्युर हो जाता है, आंखें कमजोर हो गई, कान कमजोर हो गए, टांगें कमजोर हो गई, मैदा कमजोर हो गया। मशीन जब ज्यादा चलती है तो उसके कल पुर्जे घिसते हैं, तो जिस्म भी मशीन है तो अब इसके कल पुर्जे घिस रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं यार ग़िज़ा अच्छी नहीं मिलती, यहाँ की आबो हवा है, मेरे बाल ये तो नजले से सफेद हो गए। यानी कि मौत करीब आ रही है, ये कोई सोचने के लिए तैयार होता ही नहीं, कि तन फट करके बोलता है बाल सफेद हो गए तो नजले से हो गए, तो भाई ठीक है बम के जरिए परख उड़ेंगे, गोली लगकर हलाक होंगे, अगर इस तरह आधा घिस घिस के नहीं मरना तो दबाई मौत, तो मरना तो पड़ेगा। तो सफेद बाल जो है, काले बालों के बाद सफेद बाल आना, ये भी मौत का कासिद है। इसी तरह आज़ा का तगय्युर होना, ये भी मौत के कासिद है। तो इसलिए मतलब अगर कोई आपसे कहे कि क्यों या जी, तो उसके बारे में ये बदगुमानी भी आप नहीं करना कि यार ये डबल डबल कहलवाता है, बल्कि आप यूं उसने दन करना कि ये भी हो सकता है कि इसको मजबूरी होगी, समझानी होगा पूरी बात, और अपनी इस्लाह करते रहना कि आप दोबारा मत कहलवाया करना किसी से, अगर समझ गए हो तो ये आदत पड़ गई होगी तो ये मेरे इस जुमले से निकल नहीं जाएगी, बल्कि मतलब इसके लिए मुसलसल आपको जिद्दोजहद करनी होगी। इसके लिए आपको अपनी जबान को खामोशी का खूगर बनाना होगा, इसको चुप रहने का आदी बनाना होगा, और इसके फजाइल आप पढ़ते रहें, ज्यादा बोलने की खामियां और उसके नुकसानात पढ़ते रहें, तो इससे भी आपको इंशाअल्लाह ये जज्बा बेदार होगा कि यार मतलब जितना हो सके हमें कम बोलना चाहिए। जिसकी ने खातून ने मुझे खत भेजा, ईमान ताजा हो गया, आप जरा दिल के कानों से सुनना, मजा ना आए तो आप मुझे बोलना, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा, ईमान ताजा हो जाएगा इंशाअल्लाह। उसमें कुछ इस तरह का मजमून था उस लेटर में, मफहूम बता रहा हूँ। आप आजकल खामोशी, मेरा ये छठा बयान है खामोशी का, तो भाई वगैरह बोलते तो होंगे ना जाकर, तो आपने खामोशी की ताकीदें की, तो मैंने ये 3 दिन खामोशी की कोशिश की, बेजरूरत बातों से मैं बचने लगी। तो इन 3 दिनों में मुझे एहसास हुआ कि आज तक मैं कितनी गैर जरूरी बातें किया करती थी, 3 दिन में पता चल गया।
اور ان 3 دنوں میں خاموشی کی برکت سے مجھے اچھے اچھے خواب نظر آنے شروع ہوئے، یہاں تک کہ تیسرے دن میں نے آپ کا بیان ساعت کسے کہتے ہیں یہ سنا۔ پھر رات جب سوئی تو اسی بیان کا ایک واقعہ میں نے دیکھنا شروع کر دیا خواب میں۔ اسی جنگ کے موقع پر سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم کیا کہ جاؤ کافروں کی خبر لاؤ مگر کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا، اس طرح کا مضمون ہے۔ چنانچہ وہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ وہ کافروں کی مخبری کے لیے تشریف لے گئے، تو مقابل ابو سفیان جو کافروں کے سردار تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے، وہ بڑی یعنی کہ موقع پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آسانی سے ان کو قتل کیا جا سکتا ہے، تو اس صحابی نے یہ سب نظر آ رہا ہے اس کو خواب میں، اس صحابی نے تیر چڑھا لیا اور فوراً سرکار کا حکم یاد آ گیا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ مت کرنا۔ دیکھو سرکار کتنے روشن ضمیر ہیں، دور کی دیکھتے ہیں، یہ پتا ہے کہ آج نہیں تو آئندہ یہ ابو سفیان جو ہے یہ مطلب صحابیت کا شرف پانے والے، ورنہ آج وہ ابو سفیان جو تھے وہ قتل ہو جاتے، تو مطلب انہوں نے تیر واپس روک لیا اور اپنے کام سے فارغ ہو کر آ گئے اور بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ واقعہ انہوں نے سنایا۔ تو اس اسلامی بہن کا کہنا ہے کہ میں نے اس خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اور 2 صحابہ کو بالکل واضح طور پر ان کی زیارت کی، باقی جو مناظر تھے وہ مجھے دھندلے دھندلے نظر آ رہے تھے۔ مزید اس نے لکھا ہے کہ اب میں مزید خاموش رہنے کے لیے کوشش کر رہی ہوں کہ 3 دن کے اندر ہی مجھ پر اتنا بڑا کرم ہو گیا، تو دعا کریں کہ میں اپنی اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو یہ قفل مدینہ الحمدللہ جو اس وقت آج میرا بیان تھا زبان کی آفت کا الحمدللہ۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی بہت مطلب یعنی کہ لوگوں کے اچھے اچھے تجربے سامنے آئے۔ ایک اسلامی بھائی نے لکھا، بہت پیاری باتیں لکھی کہ پہلے میں خاص درود شریف نہیں پڑھتا تھا، لیکن اب قفل مدینہ، میں اس کو قفل مدینہ کہتا ہوں، منہ پر قفل مدینہ، قفل مانے تالا، مدینے کا تالا، فالتو بولنا ہی۔ تو میں نے جب سے قفل مدینہ لگایا ہے تو میں چونکہ درود شریف نہیں پڑھتا تھا خاص، اب مجھے ٹائم ملنے لگا تو روز کے 1000 درود شریف پڑھ رہا ہوں، 12 دن کے 12,000 درود شریف پڑھے ہوئے آپ کو تو فتن دیتا ہوں۔ مزید اس نے دوسرا فائدہ یہ لکھا ہے کہ ہماری مسجد کا جو حلقہ ہے اس میں مطلب یعنی کہ کچھ اختلاف تھا، تو سب جانتے ہیں کہ ایسے معاملے میں بہت زیادہ بولتا ہوں اور ماحول خراب کر دیتا ہوں بول بول کے، تو میں خاموش کیونکہ ہو گیا ہوں کافی حد تک، تو اس لیے وہ معاملہ خود بخود سلجھ گیا۔ اور ہمارے نگران نے مجھے خود کہا کہ یار مجھے تو تم سے ہی ڈر لگتا تھا، تم چپ ہو گئے مسئلہ حل ہو گیا۔ تو ایک چپ 100 کو ہرائے، تو اگر چپ رہ کر آپ نے شیطان کو ہرا دیا تو میں کہتا ہوں کہ لاکھوں کو ہرا دیا آپ نے، اور اگر فضول باتیں کرتے رہے بک بک کرتے رہے تو شیطان آپ کو جیت چکا، آپ کسی کو بھی ہرائیں وہ ہرانا نہیں کہلائے گا۔ تو بہرحال یہ کہ جتنا ہو سکے آپ چپ رہیں، ہماری آخرت کے لیے ثواب کا ذخیرہ یہ انشاءاللہ بنے گا، تو آپ کا فائدہ ہوگا، گھر میں مدنی ماحول ہوگا قائم۔ ایک پیر کالونی کے اسلامی بھائی نے بھی لکھ کر دیا تھا مجھے کہ میں نے جب سے گھر میں قفل مدینہ لگایا ہے تو میرے گھر میں میری پوزیشن بن گئی، اس کے الفاظ یہ تھے میری پوزیشن بن گئی اور میری ماں تو مجھ سے بہت ہی خوش رہنے لگی۔ تو بات بات پہ تنقید اور پڑھ پڑھ آپ کرتے رہوں گے گھر میں تو بحث کرتے رہتے ہوں گے تو ظاہر گھر کے لوگ متاثر نہیں ہوتے، پھر آپ کی نیکی کی دعوت وہ قبول نہیں کرتے۔ تو گھر میں اگر آپ سنجیدہ ہو جاؤ گے، گھر والوں کا اکرام کرو گے، ان کا ادب کرو گے بڑوں کا، اور سلیقہ اور اچھی بات کے سوا کچھ نہیں بولو گے تو انشاءاللہ مطلب کہ گھر میں آپ کے تیزی سے مدنی ماحول بنے گا۔ پھر جو کام برسوں میں نہیں ہو سکتا وہ انشاءاللہ دنوں میں ہو جائے گا انشاءاللہ۔ شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔